إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، دینی اور ملی بھائی اور دوستوں، پیارے بچوں، عفت ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے. درود و سلام کا نذرانہ پیش اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے متعلق رب العالمین نے
فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ نبی پر اللہ اور اس کے فرشتے دعائے رحمت بھیجتے ہیں، اے مومنوں تم بھی نبی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین گرامی، دین اسلام جو ہم سب کا دین ہے، جس کے ہم تمام لوگ ماننے والے ہیں، یہ دین دنیا کا سب سے اچھا اور دنیا کا سچا اور سیدھا دین ہے۔ اس دین کی تمام تعلیمات انسانوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے۔ اس دین نے دنیا کے تمام انسانوں بالخصوص اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے، اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا بنا کے رکھیں، اپنے اخلاق کو سدھار کے رکھیں، اپنے کردار کو سدھار کے رکھیں، اپنے معاملات کو سدھار کے رکھیں، اپنی تمام چیزوں کو بہترین کر کے اور بہترین بنا کے رکھیں، اور زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اس کے رسول کے حکم کو حکم اور فیصل مان کر کے زندگی گزاریں۔ اور اگر انسان اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کے سلے میں رب العالمین آسمانوں سے رحمتوں کو نازل کرتے ہیں، آسمانوں سے برکتوں کو نازل کرتے ہیں، انسانوں کے لیے سکون کی زندگی مہیا کرتے ہیں، انسانوں کے لیے اس کے دل و دماغ کو بہتر بنا دیتے ہیں، انسان کو امن کی شانتی کی زندگی عطا کرتے ہیں، اس کے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اللہ کے حکم کی حکم عدولی کرے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، اللہ نے جن طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس طریقے کے مطابق زندگی نہ گزارے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جو کشادہ ہے، جو وسیع ہے، ہمارے لیے تنگ کر دیتے ہیں، ہمارے لیے تنگ کر دیتے ہیں، ہمارے لیے مصیبت پیدا کر دیتے ہیں، پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور طرح طرح کے مشکلات میں ہمیں گھیر کر کے ہماری زندگی کو برباد کر دیا کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی ہم کرتے ہیں۔ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور سنن ابن ماجہ کی جو روایت پڑھی ہے، اسی بات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر انسان کے اندر 5 خرابیاں پیدا ہو جائے، انسانی معاشرہ 5 خرابیوں میں جکڑ جائے، انسانی معاشرہ کے افراد ایسی غلط چیزوں کو اپنا لے، تو آسمان سے ان کے لیے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، ان کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، آسمانوں سے بارش روک لی جاتی ہے، دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور طرح طرح کے مالوں اسباب ان سے کے ہاتھوں سے چھین لیے جاتے ہیں، اور ان کی زندگی کو امن و سکون کے بجائے اذیرن بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانی آبادیوں میں اور سمندری علاقوں میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، جو فساد پیدا ہو گیا ہے، یہ انسانی کرتوتوں کا نتیجہ ہے،
ظہر الفساد فی البر والبحر، آبادی میں برائی پھیل گئی ہے، ساحل سمندر پر برائیاں پھیل گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں کے سلے میں انسانوں کو ان برائیوں میں جکڑ کر کے ان کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، انہیں ان کے کرتوتوں کا سزا دینا چاہتا ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ان کرتوتوں کا، ان کے ان برے اعمال کا، ان کی بدقماشیوں کا، ان کی بدعمالیوں کا اللہ سزا دے۔ ممکن ہے کہ نصیحت حاصل کریں، ممکن ہے کہ عبرت کا سامان اپنے لیے بنائیں اور اللہ کی جانب لوٹ آئیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اپنے اخلاق کو سدھار لیں، اپنے کردار کو سدھار لیں، اپنے معاملات کو سدھار لیں اور اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد اور پیمان کر لیں اور زندگی کے تمام معاملات میں اسی کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں۔ تو اللہ نے فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، انسان نے جو برے کرتوت کیے ہیں، برائیاں کی ہے، اپنے ہاتھوں سے جو خرابیوں کو فروغ دیا ہے، خرابیوں کو پیدا کیا ہے، اسے ان کا بدلہ دے، اسے ان کو مزہ سکھائے تاکہ لوگ لوٹ آئے اللہ کی جانب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ، کہ 5 خرابیاں ایسی ہیں، ان خرابیوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ گے، ان خرابیوں کا جب تم شکار ہو جاؤ گے، ان خرابیوں میں جب تم گھر جاؤ گے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ آپ ان بیماریوں میں واقع ہو، ان خرابیوں میں واقع ہو۔ اس لیے خرابیاں انسان کی حیا کو مار دیتی ہیں، انسان کی غیرت کو مار دیتی ہیں، انسان کے اخلاق کو مار دیتی ہیں، انسان کی غیرت کو اور انسان کے شہرت کو مار دیتی ہیں، انسان معاشرہ کا بدترین انسان بن جاتا ہے، انسان معاشرہ کا دیوس انسان بن جاتا ہے، انسان معاشرہ میں برے ناموں سے یاد کیے جانے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ تمہیں واقع کرے اور تم ان مصیبتوں میں گھیرو۔ پہلی چیز بتایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلن بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ جس معاشرے اور سماج میں کھلے عام برائی کا مظاہرہ ہونے لگے، فواحش و منکرات کھلے عام انجام دیے جانے لگے، برائیوں کو برائی نہ سمجھا جائے، خرابیوں کو خرابی نہ سمجھا جائے، خرابیوں کے سد باب کے لیے روکنے کے لیے اسباب نہ اختیار کیے جائے، لوگوں کو خرابیوں سے بچانے کی کوشش نہ کی جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلن بها، جس بھی سماج میں بے حیائی کھلے عام انجام پانے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے الا فشا فیہم الطاعون، اللہ ان میں وبائی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے، وبائی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، طاعون پھیل جاتا ہے، ہیضہ پھیل جاتا ہے، کرونا آ جاتا ہے اور اس جیسی پتہ نہیں کتنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگ پہلے جانتے ہیں نہیں کہ ٹائیفائڈ ہوتا کیا ہے، ملیریا کیا ہوتا کیا ہے، اس طرح کی بیماریوں کا لوگ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں ہوتی کیا ہے، کینسر ہوتا کیا ہے، ایڈز ہوتا کیا ہے، شوگر کیا ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا، لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں۔ آج معاشرہ اور سماج پر نظر ڈالائیے، معاشرہ اور سماج پر نظر دوڑائیے تو پتہ یہ چلے گا معاشرہ اور سماج کا اکثر فرد بہت ساری بیماریوں کا شکار ہے، بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہے، بہت ساری بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے۔ یہاں ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں، کوئی خرابی ظاہری اسباب کی بنیاد پر پیدا ہو سکتی ہے، وہ بیماریاں ظاہری اسباب کا سبب بن سکتی ہیں، وہی باطنی سبب بیماری یا تو ہمارے اندر خود پایا جانا ہے،
فواحش و منکرات کا یا تو ہمارے اندر خود پایا جانا، فواحش و منکرات کو فروغ یا تو ہم خود دینے والے ہیں، فواحش و منکرات کو ہم خود سے دینے والے ہیں، یا فواحش و منکرات ہمارے گھروں میں انجام پا رہا ہے، ہم اس پر روکتے نہیں، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، پابندیاں نہیں لگاتے۔ ہمارا لڑکا ہو، ہماری لڑکی ہو، ہماری بیوی ہو، ہماری بہو ہو، ہماری بہن ہو، خرابیوں میں ملوث ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، عریانیت ہے، اور بہت ساری خرابیاں ہمارے یہاں جنم لیے ہوئی ہیں، ہمارا معاشرہ ہمارا گھر جگڑا ہوا ہے، اس کے باوجود ہمیں توفیق نہیں ہوتی، ہمارا دل اس بات پر مجبور نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھروں سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا وجود برائیوں کے ختم کرنے کے لیے ہوا ہے، بھلائیوں کے فروغ کے لیے ہوا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں برپا ہی اس لیے کیا گیا ہے، تمہارا وجود اس لیے ہے، تم بہترین امت اسی لیے ہو کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ یہ خیریت کا تمغہ، یہ خیریت کا اعزاز، یہ اعلیٰ رتبہ تمام امتوں پر جو فضیلت فضیلت دی گئی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں، معاشرہ سماج کو بھلائی، معاشرہ سماج میں بھلائی پھیلائیں، اچھائی پھیلائیں، نیکی پھیلائیں، اللہ کے اطاعت کی جانب لائیں، رسول کے اطاعت کی جانب لائیں، قرآن تعلیمات کو معاشرہ سماج میں عام کریں اور لوگوں کو پکا سچا مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ اگر کہیں اخلاقی خرابی ہے، معاشرتی خرابی ہے، عقیدے کی خرابی ہے یا کوئی اور خرابی ہے تو اسے ہم مٹانے کی اور دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا وجود اسی لیے، خیر امت اسی لیے ہمیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلن بها الا فشا فیہم الطاعون ولو جاءوا التی لم تکن مضت فی اصلافہم الذین مضوا۔ یہاں فواحش و منکرات کھلے عام انجام دیے جانے لگے، نکیر کرنے والا کوئی نہ ہو، نہ پسند کرنے والا کوئی نہ ہو، ایسا معاشرہ قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، قسم قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، طرح طرح کی آفتوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کی جانب رجوع ہوں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ سے معافی چاہیں گے، تب وہ خرابیاں ختم ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَلَوْ أَنَّ الْقُرَىٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو آسمان سے ہم برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمانی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، ہر طرف ریل پیر ہو جاتی برکتوں کی، امن کی ریل پیر ہوتی، شانتی کی ریل پیر ہوتی، اور ہر طرح کا سکون ہوتا، اطمینان ہوتا، مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ یہ اس صورت میں ہے جب اللہ کی جانب رجوع ہوں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ تو پہلی خرابی اگر ہمارے معاشرے میں جنم لے لی ہے تو یقین جان لیجیے وہ معاشرہ بد امنیوں کا شکار ہو جائے گا، وہاں اچھائیاں نہیں آئیں گی، امن نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا، اطمینان نہیں آئے گا۔ آج ہم میں سے ہر ایک انسان رونا روتا ہے، سکون نہیں، نیند نہیں آتی ہے، بچے کے لیے روتا ہے، بیوی کے لیے روتا ہے، معاشرہ سماج کے لیے روتا ہے، سکون نہیں، اطمینان نہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ سکون کہاں ملے گا، اطمینان کہاں ملے گا؟ اللہ کی کتاب میں، نبی کی اقتداء میں۔ اگر اللہ کی کتاب کی پیروی کرو گے، نبی کی اقتداء کرو گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے،
اللہ کی نافرمانیوں سے بچو گے، رسول کی اطاعت کرو گے اور رسول کی محبت کو عین ایمان سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا اس طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے، تمام خرابیاں دور ہو جائیں گی، تمام بے چینیاں دور ہو جائیں گی، ایمان کی دولت آ جائے گی، حقیقی ایمان کی دولت آ جائے گی تو امن ہر قسم کا آ جائے گا۔ اب دوسری خرابی بتلایا، لم ينقص المكيال والميزان الا اخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه۔ جب معاشرہ اور سماج میں معاملاتی خرابیاں پیدا ہو جائیں، لین دین کی خرابیاں پیدا ہو جائیں، لین دین میں خرابیاں پیدا ہو جائیں، انسان بیچتا ہے کپڑا، کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے، کپڑے میں عیب ہے، کپڑے میں خرابی ہے، سامنے والے کو کپڑا بیچ دے رہا ہے تعریف کر کے کوئی خرابی نہیں، یہ معاملے کی خرابی ہے۔ انسان ناپ تول کر کے بیچنے والی چیز کا سودا کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، لوگوں کو ناپ کر کے دیتا ہے تو کم کر کے دیتا ہے اور لینا ہوتا تو پورا لے لیا کرتا ہے۔ انسان جو ہے دھندا کر رہا ہے، زمین کا، بزنس کا، پراپرٹی کا، بلڈنگ کا، سودا کچھ اور ہوتا ہے، دینے کا کچھ اور اس کا فٹ ہوتا ہے، اور جب توڑ کر کے ناپ کر کے لیا جاتا ہے تو پتا کرتا 10 اسکوائر فٹ کم ہے، 20 اسکوائر فٹ کم ہے، لے لیا 50 کا، دیا 48۔ یہ تمام خرابیاں اس ينقص المكيال والميزان میں داخل ہیں، یہ تمام برائیاں اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لم ينقص المكيال والميزان، ناپ تول میں جب کمی کی جانے لگے گی، پورا پورا ناپ کر کے نہیں دیا جائے گا، اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ کہ جب لوگوں کو ناپ کر کے دو، وزن کر کے دو تو پورا پورا توڑو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور سیدھے ترازو پہ توڑو، میٹر کو کھینچ کر کے، کپڑا کو کھینچ کر کے مت ناپو کہ بعد میں پتا چلے آدھا انچ کم ہے، بعد میں پتا چلے کہ کھینچ کر کے آپ نے کپڑا ناپ دیا، ٹیلر کے ہاتھ میں لے کر کے گیا، پتا چلا 4.5 میٹر لیا ہے اور 4.25 میٹر ہی نکلا۔ جب کیا بتایا لم ينقص المكيال والميزان، ایسی خرابی پیدا ہو جائے گی، اخذ بالسنین، قحط سالی پیدا ہو جائے گی، سوکھا پیدا ہو جائے گا، آسمان سے بارشیں رک جائیں گی، موقع محل کے اعتبار سے بارش نہیں ہوگی، جب ضرورت ہوگی بارش نہیں ہوگی، جہاں ضرورت ہوگی بارش نہیں ہوگی، کبھی بارش ہوگی تو اتنی زیادہ ہو جائے کہ نقصان ہو جائے گا، اور کبھی بارش نہیں ہوگی تو بھی نقصان ہو جائے گا۔ وَشِدَّةِ الْمَوْنَى، مال کے اندر کمی واقع ہو جائے گی، مارکیٹ کے اندر مال کم ہو جائے گا، کساد بازاری آ جائے گی، مال کا ریٹ بڑھ جائے گا، اس لیے کہ جو چیز مارکیٹ میں کثرت سے ہونی چاہیے اس کی قلت ہو جائے گی، خریداروں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، مانگنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور جب خریدنے جائیں گے تو جو چیز 20 روپے میں ملنی چاہیے وہ 100 روپے میں ملے گی۔ تو کیا بتایا اخذ السنین الا اخذ بالسنین، قحط سالی لائق ہو جائے گی، سوکھا لائق ہو جائے گا، وشدت المونا، مال کی کمی ہو جائے گی، مال کی گرانی ہو جائے گی، مال کی قلت ہو جائے گی، لوگ جو ذخیرہ اندوزی کر کے بیچنے کی کوشش کریں گے، وَدَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور اللہ انہیں میں سے ظالم و جابر حکمراں مسلط کر دے گا، دوسرے کو نہیں، مسلمانوں ہی میں سے ایسے حاکم مقرر کر دے گا، ایسا حاکم مسلط کر دے گا، ایسا حکمراں پیدا کر دے گا جو ان پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اور اس کو وہ روا و جائز سمجھے گا، اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، مال میں کمی کر کے، اولاد میں کمی کر کے، پیداوار میں کمی کر کے، ہر چیز میں کمی کر کے تمہارا امتحان لیں گے۔ یہ اس وقت امتحان ہوگا جب تمہیں
صبر کرنے پر ابھارا جائے گا، صبر کرنے پر راغب کیا جائے گا، اور صبر کرنے کی صورت میں تمہیں صلہ دیا جائے گا، یہ اس وقت ہوگا۔ اور اگر برائیوں کی وجہ سے یہ ہے، خرابیوں کی وجہ سے ہے، تو یہاں بشارت نہیں ہوگی، خوشخبری نہیں ہوگی، یا آزمائش نہیں ہوگی، یا اللہ کا عذاب ہوگا، اللہ کی گرفت ہوگی، اللہ کی پکڑ ہوگی، جس نے ہمیں اپنے چنگل میں پکڑ لیا ہوگا، اپنے دامن میں پکڑ لیا ہوگا، اور ہمیں بری طرح جگڑ کر کے ہماری زندگی کو اجیرن اور برباد کر دیا ہوگا۔ تو کہا لم ينقص المکیال والمیزان الا اخذ بالسنین وشدت المؤونہ وجور السلطان علیہ۔ یہ دوسری خرابی جب پیدا ہوگی، معاشرتی معاملے کی خرابی، معاملے کی خرابی پیدا ہوگی، تو یہ تین خرابیاں پیدا ہوں گی، تین مصیبتوں میں انسان گرفتار ہوگا۔ پہلا قحط سالی پڑ جائے گی، سوکھا پڑ جائے گا، دوسرا مال کی قلت اور کمی ہو جائے گی، اور تیسرا ان پر ظالم حکمراں ان پر ظلم کرے گا، جو انہی میں سے ہوگا۔ اور تیسری چیز بتایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنْ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ لَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے۔ شہادتین کے اقرار کے بعد جو چیز دوسری ہے نماز کی پابندی، تیسری جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، تو اسلام کا تیسرا رکن محتم بشان رکن زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہر اس مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہو، جس کے پاس جتنا مال ہو، جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو نہ نکالنے کی صورت میں بھی پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا۔ اور اگر انسان نے زکوٰۃ کو نکالا لیکن نکالنے میں کمی اور زیادتی کی، تو یقین رکھیے اگر ایک روپیہ ہم نے زکوٰۃ نکالا، ایک روپیہ ہمارے زکوٰۃ کا مال ہمارے مال میں چلا گیا، تو تمام مال کو خراب کر دے گا، تمام مال کو خراب کر دے گا۔ جیسے آپ دودھ بہت بڑا دیگ ہو، اس میں لیمو لا کر کے ڈال دو، دودھ پھٹ جائے گا، شہد میں لا کر کے ڈال دو، شہد پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا، کسی کام کے لائق نہیں رہے گا۔ معمولی سا ایک دو قطرہ لیمو کا پورے ہنڈی کے دودھ کو خراب کر دے گا، برباد کر دے گا، آپ کا پورا مال ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہم نے زکوٰۃ نکالی، زکوٰۃ نکالنے میں ایک روپیہ ہماری زکوٰۃ کا ہمارے اصل مال کے ساتھ رہ گیا، اس مال کے ساتھ رہ گیا جو ہم نے اپنے پاس رکھا تھا، تو پورا مال کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا، پورا مال خراب ہو جائے گا۔ اور جب پورا مال خراب ہو جائے گا، جیسے ہم کہتے ہیں باسی کھانا کھاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے، باسی کھانا کھاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے، ایسا کھانا کھاؤ گے جو سڑ چکا ہوگا، جس میں بو آ رہی ہوگی، طبیعت بگڑ جائے گی، بچانے سے زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ ایسے ہی وہ مال جو ہم نے رکھا ہے، جس میں ایک روپیہ جو ہے زکوٰۃ کا رہ گیا ہے، اس زکوٰۃ کے مال میں ایک روپیہ جو رہ گیا، اس مال کو کھائیں گے، اس دولت کو کھائیں گے، ہماری صحت بگڑ جائے گی، ہماری تندرستی بگڑ جائے گی، ہمارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ اللہ سے دعائیں کریں گے اس مال کو کھا کر کے، اللہ دعائیں نہیں قبول کرے گا، اللہ ہماری دعا کو رد کر دے گا، اللہ ہماری دعائیں نہیں قبول کرے گا، اللہ ہماری نماز کو نہیں قبول کرے گا، اللہ ہمارے صدقہ و خیرات کو نہیں قبول کرے گا، اللہ ہماری عبادتوں کو نہیں قبول کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو کھایا ہے دانا وہ حرام کی، اس کے اندر آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، خراب مال اس کے اندر ملا ہوا ہے۔ تو یہاں بتلایا کہ لم یمنعوا زکاۃ اموالہم الا منع القطر من السماء، جب انسان زکوٰۃ دینا بند کر دے گا، زکوٰۃ دینا روک لے گا، اور زکوٰۃ کو اپنا مال سمجھنے لگے گا، اور یہ سمجھنے لگے گا یہ زکوٰۃ کا مال جو یہ ہمارا مال ہے،
ہم کیوں دوسرے کو دیں؟ تو ایسی جب پوزیشن ہوگی تو آسمانوں سے بارش رک جائے گی، الا من القطر من السماء، آسمانوں سے بارش رک جائے گی، اور آسمانوں سے بارش رک جائے گی تو ہر طرح کی قلت ہو جائے گی، ہر طرح کی کمی ہو جائے گی، لوٹ مار ہوگا، ڈکیتی ہوگی، اور ایک دوسرے کی جائیدادیں ہڑپ کی جائیں گی۔ کوئی آدمی آپ کا مقروض ہوگا، قرض واپس نہیں کرے گا، کسی نے آپ کو پیسہ دیا آپ واپس نہیں کرو گے، امانتوں میں خیانت کی جائے گی، برائیاں پھیلے گی، فواحش پھیلے گی، زناکاری پھیلے گی، غیرت مر جائے گی، حیا مر جائے گی، کردار مر جائے گا انسان، اور ہر خرابیاں انجام دینا شروع کر دے گا۔ اور آگے فرمایا لولا البہائم لم يمطروا، یعنی ہمارے اعمال اتنے خراب ہیں، ہمارے معاملات اتنے خراب ہیں، ہمارے اخلاق و کردار اتنے خراب ہیں۔ اللہ فرما رہا لولا البہائم لم يمطروا، اللہ کا کرم ہے یہ چوپائے ہیں، یہ جانور ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ یہ چوپائے ہمارے اندر موجود ہیں۔ چوپائے ہمارے لیے گویا کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے۔ انہی چوپایوں کی وجہ سے اللہ آسمانوں سے بارش کرتا ہے، انہی چوپایوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کر کے اناج اگاتا ہے، غلہ اگاتا ہے، گھاس و پھوس اگاتا ہے، طرح طرح کی چیزیں اگاتا ہے، اور انہی جانوروں کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہم بھی لطف اندوز ہو لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کیا ہے، بڑی کوشش کی ہے، بڑا دن رات لگایا ہے، روپیہ پیسہ لگایا، تب جا کے ہم کمائے ہیں۔ یہ ہمارے علم کا نتیجہ ہے، ہمارے دماغ کا نتیجہ ہے، ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ چوپایوں کی رحمت اور برکت کا نتیجہ ہے، چوپایوں کی رحمت اور برکت کا نتیجہ ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ انسان روک لے گا تو آسمانوں سے بارش رک جائے گی، اب بارش رک جائے گی تو ہر طرح کی گرانی پیدا ہو جائے گی، ہر چیز کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ اور چوتھی چیز بتایا لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم۔ جب اللہ کے عہد و پیمان کا، رسول سے کیے گئے وعدے کا پاس و لحاظ نہیں رہے گا، اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تمہارا رب ہے۔ اللہ نے انبیاء کرام کے ذریعے ہمیں توحید کی دعوت دی، اللہ نے انبیاء کرام کے ذریعے ہمیں بہت ساری خیر و خوبی والی باتیں بتائی، اور رسولوں کو بھیج کر کے ہمیں عبادتیں کرنے کا، تمام امور انجام دینے کا طریقہ بتلایا، لیکن ہماری آج زندگی منمانی گزر رہی ہے، منمانی گزر رہی ہے، اپنے حساب سے ہم جیتے ہیں، اپنے حساب سے ہم سوتے ہیں، اپنے حساب سے ہم جاگتے ہیں، اپنے حساب سے اپنا معاملہ کرتے ہیں، اپنے حساب سے ہم آتے اور جاتے ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ گویا کہ ہمارے دل میں جو حوث کا بت پیدا ہوا ہے، حوث کا، خواہشات کا جو بت بیٹھا ہوا ہے، اس بت کے پجاری ہم بن بیٹھے ہیں، اس بت کے پجاری ہم بن بیٹھے ہیں، اللہ کی مرضی کے آگے اپنی خواہشات کو مقدم کرتے ہیں، رسول کے حکم کے آگے اپنی خواہشات کو پیش کرتے ہیں، قرآن کے آگے اپنے معاملات کو پیش کرتے ہیں، قرآن کو مقدم نہیں کرتے، حدیث کو مقدم نہیں کرتے، اللہ کو مقدم نہیں کرتے، اللہ کے فرمان کو مقدم نہیں کرتے۔ ہم مقدم اگر کرتے ہیں، اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اپنا ذاتی عمل، ذاتی رائے، ذاتی خیال پیش کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم چاہتے ہیں ہمارا معاملہ حل ہو۔ اللہ کے عہد و پیمان کو چھوڑ دیا، توحید کہاں گئی؟ ہم کہنے کو مسلمان ضرور ہیں، کہنے کو موحد ضرور ہیں، کہنے کو توحید پرست ضرور ہیں، لیکن اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے آپ کا اندازہ لگائیے، کیا توحید پر ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ توحید پر واقعی معنی میں ہم گامزن ہیں؟
جو انबिया की तालीमात तौहीद थी, वो तौहीद हमारे अंदर बाकी है। तौहीद का लुब्बे लबाब, तौहीद का खुलासा अल्लाह की इबादत है। कितने लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं? कितने लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं? जुमा के दिन 5 वक्त नमाजियों को मौका नहीं मिलता, अगर लेट में आ जाए तो उनको नमाज मत पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जुमा के दिन मस्जिद खचाखच भरी होती है, बाहर भी भरी होती है। क्या हम जुमा वाले मुसलमान हैं? जुमा पढ़ करके हमने अल्लाह से माफी करा ली कि हम जुमा पढ़ते रहेंगे? अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम पर नमाज माफ नहीं थी। हमारे नबी सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़वे की हालत में दुश्मन सामने है, उस वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। आप आखिरी हालत में कहते हैं अस्सलात अस्सलात, और हमारा मामला क्या है? हम नमाज से एकदम गाफिल हैं। इसके बावजूद वो होते हैं अल्लाह ये क्या कर रहा है, ये मुसीबतें क्यों हैं, ये बलाएं क्यों हैं? वो तो अल्लाह के नाफरमान है, वो मुशरिक है, वो अल्लाह को गाली देने वालों को अल्लाह अज़ाब में मुब्तला क्यों नहीं करता? अरे भाई, उनको तो अल्लाह भीड़ दे रहा है, उनकी रस्सी को बढ़ा रहे, जाओ कहां तक जाओगे? सनस्तदरिजुहुम मिन हैथु ला यअलमून व उम्ली लहुम मिन नाक़िब, मतलब भीड़ दे रहा है, पतंग की दौड़ की एक इंतहा है। भीड़ दे, जाओ कहां तक जाओ? कितना जुल्म करोगे, कितनी जाती करोगे, कितनी अल्लाह की नाफरमानियां करोगे, कितनी अल्लाह पे वो गालियां दोगे? एक वक्त रस्सी खत्म होगी, रस्सी जब अल्लाह खींचेगा तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो उनका क्या मामला है? हमें अपने अमाल का जायजा लेना है, अपने आप को का इम्तिहान लेना है, अपने आप को समझने की कोशिश करना है हम अल्लाह वाले हैं या नहीं। क्योंकि आजमाइशें, बलाएं, परेशानियां उसी पर आती हैं जो अल्लाह वाला होता है। जो मुसलमान होता है उसको इस्लाम की जानिब लाना होता है, सही इबादत गुजार बनाना होता है, सही तालीमात दिलाना होता है। और वो आदमी जो मुसलमान ही नहीं, उसका इम्तिहान किस बात का? तो क्या फरमाया? इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम फाखज़ु बाज़ मा फी अयदीहिम। अल्लाह के हद को, रसूल के हद को तोड़ देंगे, अल्लाह दूसरी कौम के अफराद को उन पर मुसल्लत कर देगा, जुल्म करेंगे, जाती करेंगे। हमारे पास जो माल दौलत होगा, प्रॉपर्टी होगी, उसको भी छीन लेंगे, ले लेंगे। हम बेमैलूम मुराम हो जाएंगे, हाथ उसके तर से भी जाएगा, पैर के तर से भी जाएगा, कहीं पे नहीं रहेंगे। ना खुदा ही मिला, ना मुसा सलम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कहीं के नहीं रहेंगे। कब? जब अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ देंगे तो अल्लाह दुश्मनों को मुसल्लत कर देगा। वो दूसरी कौम, ये नहीं कहा तुम्हारी कौम, जो वहां कहा था वो दौर सुल्तान रही, क्या है? क्या करता है? इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम, तुम्हारे अलावा दूसरी कौमों को ला करके तुम्हारे पर मुसल्लत कर देगा। फाखज़ु बाज़ मा फी अयदीहिम, जो तुम्हारे हाथ में कुछ पूंजी होगी, रुपया पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, जायदाद होगी, वो भी छीन लेंगे, ले लेंगे। हम बिलबिलाते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे, गिड़गिड़ाते रह जाएंगे, चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, कोई पुरसान हाल नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह से हमने दुश्मनी मोल ली, और अल्लाह से जो सान दुश्मनी मोल ले वो कहीं का नहीं रहेगा। और पांचवी चीज बतलाया, वलम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह व यतखय्यरू मिम्मा अंज़लल्लाहु इल्ला जअलल्लाहु बाअसन बैनहुम। जब लोग जिम्मेदार किस्म के, सरबराह किस्म के लोग अल्लाह के हुक्म के जरिए अपने मामला को हल नहीं करेंगे, अल्लाह के हुक्म को अख्तियार नहीं करेंगे, अमली जिंदगी में उसे नाफिज नहीं करेंगे, इल्ला जअलल्लाहु बाअसन बैनहुम, तो अल्लाह आपस में लड़ा देगा, फूट डाल देगा, इख्तिलाफ पैदा कर देगा, इंतशार पैदा कर देगा। कहीं सियासी इख्तिलाफ होगा, कहीं मजहबी इख्तिलाफ होगा, कहीं फरोई इख्तिलाफ होगा, कहीं मसलकी इख्तिलाफ होगा। हर एक इंसान इत्तेहाद का दावेदार है, लेकिन एक प्लेटफार्म से इकट्ठा होकर के उम्मत मुस्लिमा इत्तेहाद की दावत दे रही है। अहले हदीस की दावत अलग, वही इत्तेहाद की, देवबंदी की भी इत्तेहाद की, बरेली की भी इत्तेहाद की, शिया की भी इत्तेहाद की, सब इत्तेहाद की दावत दे रहे हैं, लेकिन सब अपने प्लेटफार्म से। इत्तेहाद होगा कहां
کیا کسی چڑیے کا نام ہے جس کو جمع کر کے اس کا خون پلا جائے دیا جائے اتحاد پیدا ہو جائے گا؟ کوئی ٹیبلٹ ہے کھلا دیا جائے اتحاد پیدا ہو جائے گا؟ کوئی سوئی ہے انجیکشن ہے لگا دیا جائے اتحاد پیدا ہو جائے گا؟ نہیں. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ہے. کچھ آگے بڑھا کچھ بڑی بات بھی ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ہے. ہم مسلمان سب دعوے دار ہیں مسلمان ہونے کے، کیا ہم اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ نے فرمایا وَمَن لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُم بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ. جب اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کو اللہ کے فرمان کو اختیار نہیں کریں گے، اللہ اختلاف ڈال دے گا، پھوٹ کر ڈال دے گا، انتشار ڈال دے گا. پریشان رہو گے، اسی پریشانی میں زندگی گزارتے رہو گے، تمہارے اندر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف مت کرو. عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو اپنے اوپر میری سنت کو لازم پکڑو، میرے طریقے کو لازم پکڑو، الخلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو اختلاف کے وقت. تو اللہ نے ہمیں 5 خرابیوں کی جانب اللہ کے سننے نے اشارہ فرمایا. یہ 5 خرابیاں پیدا ہو جائیں گی تو بہت ساری مصیبتوں میں ہم جکڑ جائیں گے، بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور بہت ساری آلام ہمیں ہر طرف سے ستانے اور ہر طرف سے درد دینے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ بار رات ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کی جانب لوٹنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں اخلاق کا، کردار کا، معاملات کا پابند بنا، اور اچھے اخلاق اور کردار اور معاملات کو اپنانے والا بنا. اللہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کرنے والا بنا. رب العالمین ہمیں پریشانیوں سے دور کر، مصیبتوں سے دور کر، اللہ ہمیں امن کی، شانتی کی، سکون کی زندگی عطا فرما. اللہ ہمارے اندر اتحاد پیدا کر دے، اللہ ہمارے اندر اتفاق پیدا کر دے، اللہ ہمیں متحد کر دے. اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ رب العالمین جو پریشانیوں کے شکار ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے. اللہ ہمارے ایمان کی، عقیدے کی اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما. رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ اسلام کے ساتھ زندہ رکھ کہ ہمارا خاتمہ ہو تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری رہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.